اگر میں موجود ہوں رنالہ خدمت مرکز سینٹر میں، تو یہاں پہ بہت سی ایسی عوام کی خدمات کے لیے سہولیات میسر کی گئی ہیں، جس میں یہ آپ چارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو ہم نے وزٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ چارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، جس میں 14 خدمات ہیں۔ 14 خدمات میں بہت سی آسانی عوام کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو آ کے اندر وزٹ کرتے ہیں، اس کے انچارج سے پوچھتے ہیں کیا یہ اتنی آسانیاں اس میں موجود ہیں کہ عوام اس آسانیوں کا پیدا اٹھا رہی ہے۔ وزٹ کرتا ہوں اور اس کے انچارج سے کچھ سوالات کریں گے، پوچھتے ہیں۔ ساتھ ہی میں رنالہ خدمت مرکز سینٹر میں میری انٹری ہو چکی ہے، ہم اس کا وزٹ کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں کیا کیا 14 خدمات میں کیا کیا مین خدمات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں جو ہے نا، سب سے پہلے جو پرائیویٹ ملازمین رکھے جاتے ہیں فیکٹریز میں اور شاپ سے، پرائیویٹ شاپ پہ یا کوئی بھی ایسے رکھے جاتے ہیں، عوام ملازمین رکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا اندراج بھی ضروری ہے کہ آپ آ کے خدمت مرکز سینٹر میں ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں کتنی سختی ہے۔ اگر کسی نے وہ اندراج نہیں کروایا تو کس حد تک سختی کی گئی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے اس کے انچارج صاحب سے اندر جا کے، اور تمام سوال کریں گے وہ کس حد تک سختی ہے۔ جی آئیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اب وہ بات نہیں رہی پاکستان کے ویژن، جو بھی ہمارے سرکاری اداروں کے ویژن ہے وہ بہت حد تک چینج ہو چکے ہیں۔ جو ہم ایف آئی آر درج کرواتے تھے کسی بھی متعلقہ تھانے میں، وہاں سے ایف آئی آر لینی پڑتی تھی، نہیں، اب وہ آن لائن ہو کے آپ کسی بھی خدمت مرکز سینٹر پر جا کے اپنی ایف آئی آر لے سکتے ہیں۔ اتنی آسانی، اتنی حد تک آسانی عوام کے لیے۔ بھائی شیئر کی بات کہ یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے پرائیویٹ امپلائی گھریلو ملازمین کا اندراج، تو ہم اندر جا کے پوچھیں گے اس کے انچارج سے، یہ جو آپ کا جو خدمات ہے، کیا اگر کوئی بھی عوام یا کوئی بھی مالک اپنے ملازمین کا اندراج نہیں کرواتا تو اس کے خلاف کس حد تک سختی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں، یہ گمشدگی کی رپورٹ ہے، بہت سی ایسے وہیکل ہے، کوئی گاڑی ٹرانسفر کوانی ہے، یا جو بھی کوئی بھی کسی قسم کی ویریفیکیشن ہے جو آپ کسی دوسرے ادارے سے جا کے حاصل کرتے تھے، وہ آپ کو ایک جگہ پہ ہی مہیا ہو سکتی ہے۔ عوام کے لیے بہت سی ایسی آسانی بھی ہے اور مشکلات بھی ہے۔ مشکلات اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں بار بار وہی بات کہ یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس حد تک، یہ مین مقصد یہ ہے کہ یہ کس حد تک اسے یعنی کہ سختی کرتے ملازمین پر۔ آئے اندر جا کے انچارج صاحب سے بات کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بھائی بتا رہا کہ ہم اندر وزٹ کے لیے آ چکے ہیں کہ یہ کس حد تک ضروری ہے، اگر نہ کرایا جائے تو اس کے کس حد تک ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ محفوظ پاکستان، محفوظ پنجاب کا ویژن ہے، جو ہمارے آئی جی صاحب، ہمارے سی ایم صاحبہ اور آئی جی صاحب اور ہمارے ڈی پی او صاحب نے جو ہم نے جو میسج کنوے کیا ہے، وہ ہے امپلائی رجسٹریشن۔ اس کے بارے میں آپ کو لیٹر بھی کا بھی آپ نے ذکر کر دیا ہے۔ یہ امپلائی رجسٹریشن، آپ شاپ کیپرز ہیں، آپ کی پرائیویٹ انڈسٹری ہے، آپ کوئی بھی ادارہ چلا رہے ہیں، سکول ہے، ہاسپٹل ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اندر جو بھی امپلائی ہیں وہ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں، ان کی جنرل ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے۔ اس جنرل ویریفیکیشن کا نام ہے امپلائی رجسٹریشن، یہ ہے ویریفیکیشن ہی، اور اس کے بارے میں سختی سے حکم بھی ہے، اور یہ آپ کی، میری اور ملک پاکستان کی یہ سیکیورٹی کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جو بھی فرد پاکستان میں، اگر آپ ہیں، میں، تو ہر کو سیکیور ہونا ضروری ہے۔ سیکیور ہونے کے لیے پولیس ویریفیکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے ایٹ دی اینڈ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا خدمت مرکز کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ کا ہمارے پاس آنا یہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ہر طرح سے حاضر ہیں۔ ویریفیکیشن ہو، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہو، وہیکل ویریفیکیشن ہو، کرایہ داری کا اندراج ہو، اس کے علاوہ لائسنس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں خدمت۔ اچھا سر، آپ لائسنس کی بات کریں، لائسنس تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت حد تک کامیابی ملی ہے کہ ان کی جو خدمات نا لائسنس کی حد تک، وہ میں اب لوگ میرا خیال کہ لوگ اپنی موٹر سائیکل کاغذات بھول جاتے ہیں، لائسنس لانا نہیں بھولتے، کیا سر یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اور یہ دیکھیں، اس کے بعد آپ نے بھی رپورٹس وغیرہ تو سوشل میڈیا سے آپ وابستہ ہیں کہ کافی حد تک کمی آ چکی ہے۔ آپ کے بچے، میرے بچے، آپ، میں سیکیور ہیں تو سب سیکیور ہیں، تو یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہم انشاءاللہ پوری کر بھی رہے ہیں اور مزید انشاءاللہ پوری کریں گے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر لحاظ سے حاضر ہیں۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا یہ بھی ہمیں بتاتے چلیں کہ جو ان کی فیس ہے وہ ایک سیم فیس ہے یا اس میں فیس میں بھی کوئی ڈیفرنس ہے؟ کس چیز کی؟ یہ جو سرٹیفکیٹ کی فیس وغیرہ، کیا یہ فیس ہے ان کی؟ یہ بھی چلیں بات اچھی کلیئر ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہے، یہاں پہ کسی قسم کی فیس بائی ہینڈ نہیں لی جاتی، ہمارے خدمت مراکز میں بائی ہینڈ فیس نہیں لی جاتی۔ یہاں پہ صرف آپ کے پاس ڈاکومنٹ کا ہونا جو ریکوائر ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تمام جو فیس ہے ہم آپ کو پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر کے دیتے ہیں، وہ پی ایس آئی ڈی آپ نے آن لائن پیمنٹ کرنی ہے، بائی ہینڈ آپ نہیں لے سکتے، نہ آپ لینے کے حقدار ہیں، کوئی بائی ہینڈ یہاں پہ نہیں ہے۔
کیا بات ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی فیس یہ خود نہیں ریسیو کرتے, چاہے وہ کسی سرٹیفکیٹ کی ہے, چاہے وہ کسی بھی لائسنس کی ہے, چاہے وہ جرمانہ ہے, کوئی بھی ہے, وہ صرف آن لائن ایک نمبر یا گورنمنٹ کا اکاؤنٹ جنریٹ کر کے ایک رسید بنا کر دیتے ہیں, وہ باہر کسی بینک سے یا جیز کیش اسی پیسہ سے وہ پے کریں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دی ہے. میں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد اسد. پاکستان زندہ باد.